اگر ہم نے اگلے 5 سالوں میں $100 ارب کو عبور کر لیا تو ہم جسے کہتے ہیں کہ وی ول پاس وتھ فلائنگ کلرز، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے $100 ارب پہ پہنچنے کے لیے اگلے 10 سال یا اس سے زیادہ عرصہ لگایا تو پاکستان کے اوپر جو آبادی کا دباؤ ہے، پاکستان کی جو اقتصادی ضروریات ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضوں کا سہارا لینا پڑے گا اور پاکستان قرضوں کے دلدل میں دھنس جائے گا۔ تو اس لیے ہر پاکستانی کو، چاہے اس کا شمار کسان کے طور پہ زراعت سے ہے، چاہے وہ صنعت کار ہے، چاہے وہ سروس سیکٹر سے ہے، ہمیں پاکستان میں سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر آگے بڑھنا ہے کہ کتنی ایکسپورٹ پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان کا وی آئی پی وہی ہونا چاہیے جو پاکستان کو زیادہ ایکسپورٹ کر کے دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زراعت کے ذریعے پاکستان میں زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ ابھی چین کے دورے پر ہم جب گئے تو چین کے صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پاکستان سے زراعت کی مصنوعات لینے کے لیے آمادہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر پروڈکٹس ایکسپورٹ کرے، چونکہ ہماری آبادی اتنی بڑی ہے کہ ہمیں زراعت کے شعبے میں بہت ضرورت ہے۔ تو پاکستان کا فرض ہے کہ ہم اپنے نہ صرف ان کراپس میں گندم ہے، چاول ہے، کاٹن ہے، شوگر کین ہے، انہی میں نہیں بلکہ ہمیں ویجیٹیبل، ہمیں فروٹس کے اندر، ہمیں ہارٹی کلچر کے اندر بھی بہت ترقی کرنی ہے، تاکہ ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کے ذریعے ہم پاکستان کے ایکسپورٹ پوٹینشل کو بڑھائیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو پاکستان کے مستقبل کو تعین کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت قوم یہ بات اب ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ 75 سالوں میں اگر ہم اپنی منزل پہ نہیں چڑھ سکے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کم دیانتدار تھے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم دنیا سے کم محنتی تھے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم دنیا سے کم ذہین تھے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمیں دنیا سے ترقی کا علم کم تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیچھے رہ جانے کی صرف ایک وجہ تھی، سیاسی عدم استحکام اور پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے 10 سال کے لیے پالیسیز کو جاری رکھا ہے۔ آپ سے بہتر کون ہے، کسان سے بہتر کون جانتا ہے کہ اگر آپ ایک پودا لگاتے ہیں اور اس پودے کو بار بار اکھیڑیں گے اور کہیں گے اس نے جڑ نہیں نکالی پھر دبا دو، پھر 10 دنوں کے بعد نکالیں گے، اچھا اس نے جڑ نہیں نکالی پھر دبا دو، تو وہ پودا قیامت تک کبھی درخت نہیں بنے گا۔ پودا درخت اسی وقت بنے گا جب آپ اس کو لگا کے اس کی آبیاری کریں گے اور اس کی زمین کے اندر اسے پھلنے پھولنے کے لیے سکون فراہم کریں گے۔ آپ جب فصل کاشت کرتے ہیں، جب آپ بیج کاشت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ہل نہیں چلا سکتے، لیکن اگر آپ بیج لگانے کے بعد بار بار کھیت میں ہل چلائیں گے تو وہ بیج کبھی نہیں اگے گا۔ پاکستان کا یہی المیہ ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں بہترین پالیسیوں کے بیج لگائے، لیکن وہ بیج لگانے کے بعد ہم ہل چلانے سے باز نہیں آئے، اور ہم نے اس زمین کو وہ سکون نہیں دیا کہ جس کے ساتھ وہ بیج ایک تناور درخت بن کے ہمیں پھل اور ہمیں چھاؤں دیتا۔ ہم نے ویژن 2025 کے تحت پاکستان کو ایک ترقی کے راستے پہ ڈالا، اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا 2017 میں گواہی دینے لگ گئی کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلا تو 2030 تک یہ دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں ہوگا، پہلی 20 معیشتوں میں ہوگا۔ لیکن ہم نے پھر 2018 میں ہل چلا دیا، اور وہ جو بیج جڑیں نکال رہے تھے ان تمام بیجوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا۔ سی پیک بھی اسی حل کی نظر ہو گیا۔ تو آج ہم پھر دنیا کے سامنے بے بس کھڑے ہیں اور دنیا کو جا کے کہتے ہیں کہ اپنے قرضے رول اوور کر دو، چونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم آپ کے قرضے ادا کر سکیں۔ یہ باعث سے شرمندگی بات ہے کہ ایک ملک
جس کے پاس اتنے محنتی اور ذہین لوگ ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہوں، اسے اب دوسرے ملکوں سے سیکھنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں انتشار کے راستے سے بچنا چاہیے، ہمیں استحکام چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں یکجہتی چاہیے، ہمیں آپس میں اتحاد چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو گولی لگی ایک نوجوان نے عمران خان صاحب کو لگائی، 4 سال پہلے مجھے بھی ایک نوجوان نے گولی ماری تھی، اور اس کو بھی مذہبی جنونیت کے تحت سکھایا گیا تھا کہ وہ مجھے نعوذ باللہ کوئی اسلام سے خارج سمجھے، جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، اور وہ مسلمان ہوں کہ جس کی ماں نے ناموس رسالت کا قانون پاس کرایا، جس کے والد کو اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں مدینہ میں دفن ہونے کا اعزاز دیا، لیکن ان والدین کے بیٹے کو بھی ایک ایسا کردار بنا دیا گیا کہ نوجوان کے ذہن میں نفرت بھر کے اسے کہا گیا کہ اس جیسے بندے کو بھی گولی کا نشانہ بناؤ اور تمہیں پتہ نہیں کتنا ثواب مل جائے گا، تم غازی علم دین بنو گے۔ میں گناہگار ہوں، لیکن اس گولی مارنے والے کو تو جیل ہو گئی، لیکن مجھے اس گولی کے 21 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں روضے پہ حاضری کا موقع مل گیا۔ تو یہ ثبوت ہے کہ وہ غلط تھی یا ٹھیک تھی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہا گیا تھا کہ آج جن لوگوں کو گولی لگی ہے ان لوگوں نے 4 سال پہلے اس نوجوان کی مذمت کرنے سے انکار کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس نے بالکل عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے الیکشن کے اندر ہم نے مذہبی کارڈ کا سامنا کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس آگ کو آپ لگاتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، ایک دن وہ آگ آپ کا اپنا دامن جلاتی ہے۔ تو ہمیں پاکستان سے اس نفرت کو ختم کرنا ہے۔ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم لوگوں کے درمیان نفرت کو پھیلائیں۔ اگر ہم لوگوں کو نفرت کی بنیاد پہ تقسیم کریں گے تو پھر دشمن کا کام آسان ہو جائے گا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم معاشرے سے نفرت کے بیج اور زہر کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور میں ہر جگہ نوجوانوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ دیکھیے، اختلاف رائے آپ کا حق ہے، لیکن اس اختلاف رائے کی بنیاد پہ آپ دوسروں کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں برابر ہونے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ You don't have to be same in order to be equal۔ آپ اپنے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود برابر کے مسلمان اور برابر کے پاکستانی اور برابر کے انسان ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو مجھ سے حمایت نہیں کرتا، جو میرا حامی نہیں ہے، وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا خارج ہے، وہ باطل ہے، وہ شیطان ہے، تو پھر آپ جنونیت پیدا کریں گے اپنے حمایتیوں کے اندر۔ میں اگر ایک سیاسی نظریے سے وابستہ ہوں تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ جو میرا مخالف ہے میں اس کو پاکستان کا غدار ثابت کروں، میں اس کو چور ڈاکو ثابت کروں۔ اگر آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو اس کے کئی راستے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی ہم موٹر وے سے چلتے ہیں، دوسرا کہے گا نہیں جی ہم جی ٹی روڈ سے چلتے ہیں، ذرا پیٹرول کم خرچ ہوگا، تیسرا کہے گا نہیں یار ڈرائیونگ چھوڑو، شام کو ریل کار سے چلتے ہیں، گپے مارتے جائیں گے۔ اب سب نے جانا اسلام آباد ہے، کوئی موٹر وے سے جانے کو آسان سمجھتا ہے، کوئی جی ٹی روڈ سے، کوئی ریل سے۔ لیکن اگر موٹر وے والا یہ کہے کہ جو موٹر وے سے اسلام آباد نہیں جائے گا وہ کافر ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کو بحیثیت پاکستانی قبول کرنا ہے، اور ہمیں یہ قبول کرنا ہے کہ ہمارے درمیان پاکستان کی ترقی کے حوالے سے خیالات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب پاکستان کے ویل وشر ہیں، ہم سب پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ نہیں ہوگی تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے منتشر ہو جائیں گے کہ پھر دشمن کو پاکستان کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ
اب جس طرح پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو ہم سیاست کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہم فوج کے جو کمانڈرز ہیں ان کے گھروں کے باہر جا کے جو نعرے لگا رہے ہیں، ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے جو مہم چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ را کے اندر تو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی کہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکے یہ پاکستان کے اندر سے شروع ہو گیا، کس نے شروع کر دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہے، کوئی پاکستان کی سلامتی سے نہیں کھیل سکتا۔ پاکستان ہم سب سے بڑا ہے، پاکستان کی سلامتی ہم سب سے بڑی ہے، پاکستان کا استحکام ہم سے بڑا ہے، پاکستان کا آئین ہم سب سے بڑا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور نہ کسی کو کرنے دینا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں نارووال کے کسانوں کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اب چیلنج ہے، وی سی صاحب نے دیا ہے کہ ہم نے اس دفعہ گندم کے فصل میں بہترین پیداوار کر کے ثابت کرنا ہے کہ نارووال کی دھرتی بہت زرخیز ہے، اور میں وائس چانسلر صاحب کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس سال جب وہ نارووال میں اپنے کیمپس کا آغاز کریں گے تو اس سے نارووال کے اپنے نوجوانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ایجوکیشن کی تعلیم ملے گی۔ ہمارے غریب ماں باپ جو ہیں وہ فیصل آباد کے ہاسٹلوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، اور وی سی صاحب کے ہاسٹلوں کے کچھ کمرے بھی فارغ ہو جائیں گے جب نارووال کے بچے نارووال میں ہی پڑھیں گے تو یہ وہاں پہ دوسرے بچوں کو رکھ سکتے ہیں۔ تو میں ان کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ایک مثالی کیمپس بنائیں گے، اور میں نارووال کے عوام سے اپیل کروں گا کہ اس سے پہلے جب بھی ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے تو لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے، سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ مجھے ایک دفعہ الیکشن میں کسی نے کہا کہ آسن صاحب آپ کو ووٹ تو دے دیں گے لیکن ایک چیز کا بڑا ڈر ہے کہ آپ دوبارہ جیت گئے، پتہ نہیں آپ ہماری زمین رہنے دیں گے کہ نہیں رہنے دیں گے، یونیورسٹیاں ہی بنائی جائیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ یہ یونیورسٹیوں سے جو آپ کی معیشت میں ترقی ہوگی اس سے آپ مزید زمین خریدنے کے قابل ہوں گے، چونکہ یہ جو یونیورسٹی ہے ہم تدریسی یونیورسٹی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معیشت کے ساتھ منسلک ہو۔ اور میں ڈاکٹر یونس صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو ویٹنری کالج ہے اس کے 3 چیلنج ہیں کہ نارووال کے اندر ڈیری سیکٹر، پولٹری سیکٹر اور لائف سٹاک سیکٹر، ان تینوں کے اندر ہم بے مثال ترقی کریں اور اس کو پاکستان میں ایک نمونہ بنائیں۔ اسی طرح یہ جو ایگریکلچر کیمپس ہے یہ اس کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ نارووال کی فی ایکڑ پیداوار پاکستان کے اندر ہائیسٹ ہونی چاہیے، چونکہ جو نارووال کی پیداوار ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ نارووال کے مسر پورے پاکستان میں لوگ فرمائش کیا کرتے تھے، اب وہ مسر ہی نہیں نظر آتا۔ اسی طرح جو نارووال کی باسمتی ہے اس کا جو اروما ہے، اس کی جو اس زمین کی خاصیت ہے، پوری دنیا میں وہ باسمتی کی خوشبو نہیں جو نارووال کی دھرتی سے باسمتی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس بہت اپرچونٹی ہے، ہم اس کو ترقی دیں گے، اس سے آپ بھی خوشحال ہوں گے اور پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔